وہ مقام کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور گزارا تھا، سب سے مشکل دن جہاں پر گزارے تھے، وہ مقام یہی تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہی وہ مبارک اور مقدس پہاڑ ہے جس کو جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ المکرمہ میں اس وقت ہم موجود ہیں اور مکہ مکرمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بڑے سارے تاریخی مقامات ہیں۔ جس جگہ اس وقت ہم موجود ہیں، میرے سامنے مسجد حرام کی میناریں ہیں الحمدللہ، اور ادھر یہ مکہ ٹاور ہے، اور خاص طور سے یہ مقام جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ یلو کلر کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اب تو یہ مکتبہ ہے، لیکن یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر اس کائنات کی جان، روح ایمان، سرور کائنات جد الحسن والحسین، ہمارے آقا سردار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ تو مکہ المکرمہ میں یہ وہ مقام ہے جو ہمارے آقا کی جائے پیدائش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اسی جگہ ہوئی تھی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا جو گھر تھا وہ اسی مقام پر تھا، اور اسی مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو آج نشانی کے طور پر یہاں لائبریری بنا دی گئی ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اسی مکتبے کے پیچھے اور اسی عمارت کے پیچھے جو وہ پورا علاقہ ہے، یہاں پر وہ مقام تھا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور گزارا تھا، سب سے مشکل دن جہاں پر گزارے تھے، وہ مقام یہی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں شیب ابو طالب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تمام ہی مکہ کے کفار نے، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، سماجک بہشکار کر دیا تھا۔ شیب ابو طالب کے وہ دن تھے جو بنو ہاشم کے لیے بہت زیادہ سخت ترین دن تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کا بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا، ہر طرح سے لین دین بند کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 3 سال تک یہ ظلم کا سلسلہ جاری رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشکل ترین دور جہاں پر گزارا، اب تو یہاں پر ٹنل بن گئے ہیں، لیکن وہ جو وادی تھی یا وہ جو شیب ابو طالب تھی وہ بھی اسی مقام پر تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ میں وہ مشکل ترین دور یہیں پر گزارا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ رسول اللہ نے ایک سال کو عام الحزن قرار دیا تھا، تو وہ جو غم کا سال تھا وہ اس وجہ سے قرار دیا گیا تھا کیونکہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہو گیا تھا۔ تو وہ جو دونوں کا وصال ہوا وہ بھی اسی مقام پر ہوا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مشکل ترین دن گزار رہے تھے۔ تو وہیں اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک آزمائش ہوئی کہ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بظاہر سہارے تھے، وہ دونوں سہارے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس سال کو رسول اللہ نے غم کا سال قرار دیا، جس سال حضرت ابو طالب کا وصال ہوا اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو شیب ابو طالب کا تذکرہ بھی تاریخ میں بہت اہم ملتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج تو یہاں پر محل بنا ہوا ہے، لیکن یہ جو محل جس مقام پر بنا ہوا ہے یہ جبل ابو قبیس ہے۔ جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اس کے بارے میں تاریخ یہ ملتی ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان، جن کو ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی پہاڑ پر اتارا گیا تھا۔ اور جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، تو کعبے کی تعمیر سب سے پہلے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پہاڑ کی چٹانوں سے کی تھی، وہ پہاڑ بھی یہی جبل ابو قبیس ہے کہ جس کی چٹانوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ پھر اسی طرح سے حضرت آدم اور حضرت حوا یہاں پر رہے، ان کا جو مکان یہیں پر ہوا کرتا تھا۔ اور پھر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، پھر جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تھا، تو جناب نوح کے زمانے میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا، بڑا طوفان آیا تھا۔ تو اس طوفان کے وقت میں حجر اسود کو جس پہاڑ پر محفوظ رکھا گیا تھا وہ یہی جبل ابو قبیس ہے۔ تو جبل ابو قبیس کو محافظ حجر اسود بھی کہا جاتا ہے، یعنی حجر اسود کو اسی مقام پر محفوظ کیا گیا تھا۔ اور جب جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا اور پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی بات آئی، تو اسی مقام پر اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی تھی کہ وہ یہیں سے حجر اسود کو اٹھا کر کے کعبے کی دیواروں میں نصب کر دیں۔ تو یہ وہ مبارک اور مقدس پہاڑ ہے کہ جہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ بھی ملتی ہے۔ حضرت نوح کے زمانے میں جب پورے مکہ میں سیلاب تھا، تو یہ جبل ابو قبیس کی جو چوٹیاں تھیں وہ محفوظ تھیں۔ اور اسی طرح سے پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آیا، تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تبلیغ کا جو آغاز کیا تھا وہ بھی اسی جبل ابو قبیس سے کیا تھا۔ اسی پہاڑ پر چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی تھی۔ اور خاص طور سے ہمارے نبی کی تاریخ یہ ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مطالبہ ہوا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہاڑ کی چوٹی سے
چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا۔ بخاری مسلم تمام صحاح ستہ میں یہ واقعہ موجود ہے، اور معجزہ بڑا مشہور ہے کہ رسول اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ وہ مقام کے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا، یہی وہ مبارک اور مقدس پہاڑ ہے جس کو جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ تو جبل ابو قبیس کا کچھ حصہ تو باقی ہے اور کچھ حصے پر یہ محل تعمیر ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑا مبارک اور مقدس پہاڑ ہے۔ اس جبل ابو قبیس سے خانہ کعبہ کی اور حرم شریف کی وادیاں جو ہیں وہ گھری ہوئی ہیں۔ جب بھی آپ آئیں تو جبل ابو قبیس کی بھی زیارت کریں، اور حضور علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے اس مقام کی بھی زیارت کریں۔ اور یہ جو پورا ایریا ہے جہاں پر شیب ابو طالب تھی، اس مقام کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سختی کے دن تھے، مشکل کے دن تھے، ان تمام ایام کو یاد کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ آقا علیہ السلام نے جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کوششیں کی تھیں، سوشل بائیکاٹ کو برداشت کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس دین میں وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ اسی مکہ میں کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں دیتے تھے، حضور کے ماننے والوں کو تکلیفیں دیتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کے مسلسل صبر اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ایثار و قربانیوں نے وہ نتیجہ جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ آج اسلام کی رونقیں اور دین کے بہاریں ہر جگہ موجود ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ تمام لوگوں کو بھی اللہ پاک اپنے گھر کی زیارت اور اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔